دوستو آج ہم پھر بنائیں گے اپنے زیبرا پنچز کے لیے ساپوڈ اس لیے بار بار بنانا پڑتا ہے تاکہ بچے آئے ہوئے ہیں سارے پرندوں کے، تو اس کے لیے میں سمپل سادہ سا ساپوڈ بناتا ہوں جو اتنا مشکل نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو بازار میں آسانی سے نہ ملے۔ تو ابھی میں ساپوڈ بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہم اس میں کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ساپوڈ کیسے بنانا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بریڈ ڈبل روٹی، یہ 10 روپے کا ایک ملتا ہے۔ میں نے یہ 2 لے لیے ہیں، میں پہلے ایک ڈالتا تھا لیکن ابھی 2 ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ بچے ماشاءاللہ سے بہت آ گئے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ 2 لے رہا ہوں، تو 20 روپے اس کے ہو گئے۔ باقی یہ 2 انڈے میں نے بوائل کی ہوئی ہے، اس کا ہو گیا 70 روپے۔ 70 روپے کا یہ 2 انڈے میں نے لیے ہیں۔ اور یہ مورنگا ہے، یہ خالص مورنگا پاؤڈر ہے، یہ وہ نہیں ہے جو مارکیٹ میں وہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں آتی ہے، اور وہ اصل میں مورنگا ہوتی بھی نہیں ہے لیکن اس میں مورنگا لکھا ہوتا ہے، تو یہ اصلی مورنگا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بریڈ کو باریک باریک کدوکش کے ساتھ کاٹ لیں گے۔ اصل میں کدوکش یہ چیز ہے، یہ بازار سے آسانی سے 100-150 پر مل جاتی ہے، اور یہ ساپوڈ بنانے کے لیے اہم چیز ہے کیونکہ اس سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پنچز تو چھوٹے چھوٹے چیزیں کھاتی ہے، بڑی بڑی وہ نہیں کھا سکتی۔ تو میں شروع کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی چلتا ہوں۔ دوستو ایک بھائی کا کمنٹس آیا تھا کہ میری بجری پیرٹس جو ہے وہ مادہ نر کو اپنے پاس جو ہے وہ اپنے پاس سے روکتی ہے یا اپنے پاس آنے نہیں دیتی، تو اس پر بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد۔ تو پھر جس بھائی نے وہ کمنٹس کیا تھا تو بھائی پھر آپ وہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ساپوڈ میں ایسے ہی پرندوں کو ڈال رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتا چلوں، کیا پتا کہ اس ساپوڈ سے آپ کی تھوڑی مدد ہو جائے۔ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈبل روٹی کو اتنا باریک باریک کر دیا ہے۔ اب باری ہے اس میں انڈے ڈالنے کا۔ تو یہ انڈے کے چھلکے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے پھینکنا بالکل نہیں ہے، اس کو بس اچھی طرح سے ایسے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کر لے، اور وہ بھی اسی ساپوڈ میں ڈالے۔ اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اور کیلشیم پرندوں کے پروں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ تو یہ ایک انڈا ہو گیا، یہ دوسرا انڈا ہو گیا۔ انڈے جب آپ ابال لے تو پھر اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے تو پھر آسانی سے یہ چھلکا اس سے اتر جاتا ہے۔ تو ابھی انڈے کا پکڑنے کا طریقہ یہی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایسے پکڑنا ہے انڈے کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا بھی اتنی باریک باریک ہو گئی ہے۔ اب یہ دوسرا انڈا بھی میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ میں ہر دن ساپوڈ میں کچھ نیا ایڈ کرتا ہوں یا کچھ اس سے ہٹاتا ہوں۔ میں نے وہ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اسی میں میں نے اسی کے ساتھ چاول ایڈ کی تھی، لیکن ابھی میں نے اس سے چاول ہٹا دیے۔ تو دوستو اب یہ ہو گیا ہے، اب اسی میں تھوڑی مقدار میں مورنگا پاؤڈر ہمیں ڈالنا ہے، بس اتنے مقدار میں چٹکی بھر، زیادہ نہیں، کہ پرندے اسے کھا بھی لے، اور اس کے مورنگا تھوڑا اصل میں کڑوا ہوتا ہے، تو پرندوں کو ایسا بھی نہیں نہ لگے کہ وہ پھر کھا نہ لے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی کا
کمنٹس آیا تھا کہ آپ پرندوں کو زیادہ ساپوٹ ڈالتے ہیں، تو بھائی میں تب زیادہ ڈالتا تھا جب میرے پاس ایک کیج میں پرندے زیادہ ہوتے تھے. اب میں 1 چمچ ایک پیڑ کے لیے ڈالتا ہوں. تو دوستو یہ ابھی اچھی طریقے سے ساپوٹ بن گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اس میں مکس ہو گئی ہے. آپ کو ڈبل روٹی اور انڈے کا فرق بھی نہیں ہوگا کہ یہ ڈبل روٹی ہے یا انڈا. تو میں نے اسے بنا لیا ہے. اب مورنگا اور یہ باقی کی چیزیں میں محفوظ کر دیتا ہوں اور اپنے پرندوں کو ڈالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پرندے اس سے کتنے شوق سے کھاتے ہیں. دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سارے پنچز اور یہ ڈب ہو گئی، یہ کتنے شوق سے ساپوٹ کو کھا رہی ہے. میں آپ کو سب کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے دوستو، میری آواز سے یہ پرندے بھاگ جاتی ہے. تو یہ کھا رہی ہے. باقی میرا ادھر والا پیر بھی ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے. دوستو سارے کچھ کھا رہی ہے. میں یہ فون جاوا کی پیر یہ میری فون جاوا کا پیر ہے ماشاءاللہ سے. میں نے آپ کو ان کے بچے بھی دکھائے تھے کہ 5 انڈے انہوں نے دیے تھے، مگر بچے نکالے انہوں نے 4 ہے. ایک انڈا انفرٹائل نکلا ہے. تو دوستو یہ سب جو ہوتی ہے یہ ہماری محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہم اسے یہ نہیں دیں گے، ہم صرف اسے دانے پر پالیں گے تو بھی یہ پل جائیں گے، یہ مریں گے نہیں. لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا خیال رکھ لیں کہ یار یہ بھی جاندار ہے اور اس کو بھی ہر وہ چیز کی ضرورت ہے جس میں پروٹین ہو، کیلشیم ہو، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ سب کچھ ہو، تو دوستو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کا نتیجہ ہمیں دے گا. پرندے تو ہر کوئی پالتا ہے لیکن ہر کوئی خیال نہیں رکھتا. ہمیں خالی بریڈ کے لحاظ سے اس کو نہیں رکھنا ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں، اس کو ہمیں یہ ہماری شوق ہے، اور اگر ہم اپنی شوق سے وفاداری کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر سے نوازے گا. دوستو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. باقی پرندے ہو گئے، پرندے بھی اگر آپ اچھی نیت سے اچھے طریقے سے پالے تو وہ بھی آپ کو بریڈ دیں گے انشاءاللہ. باقی ابھی بھی وہ ایک مادہ بیٹی ہے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے. اس ڈائمنڈ ڈب نے بھی ایک بچہ نکالا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کو چونچ دکھ رہا ہے دوستو، یہ رہا وہ والا اس کا چونچ بچے کا. تو دوستو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم پرندوں سے پیار کریں گے تو پرندے خود بخود ہم سے پیار کریں گے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اصل میں ان دنوں میں تھوڑا سا بیمار ہوں تو اس لیے ویڈیو کو اچھی طریقے سے نہیں بناتا، لیکن پلیز تھوڑا گزارا کرے. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر سے بہترین ویڈیو بنائیں گے اور اچھی اپڈیٹ دیں گے. ایک بھائی کا کمنٹس آیا تھا کہ بھائی آپ اپنے پنچز کو ساپوٹ زیادہ ڈالتی ہے. تو میں نے کہا بالکل مجھ سے یہ غلطی ہو رہی تھی، میں نوٹس کر رہا تھا لیکن میں پھر بھی ڈال رہا تھا. تو اسی کے بعد پھر میں نے ساپوٹ تھوڑا ڈالنا شروع کر دیا. تو دوستو میں ایسا نہیں ہوں کہ سارا علم میرے پاس ہے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. باقی بھائی آپ نے جو پوچھا تھا کہ بجیز پیرٹ مادہ نر کو پاس نہیں آنے دیتی، تو اسی کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.